الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فصاحت جو ہے وہ مفرد کلام اور متکلم تینوں کی صفت بنتا ہے، اور بلاغت صرف کلام اور متکلم کی صفت بنتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ فصاحت مفرد کو فصاحت کلام اور مکلمہ پر مقدم کیا، اور فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیا، وہ ساری تفصیل انہوں نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فصاحت مفرد کیا ہے، کہ اس کا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر تنافر آیا تو اب تنافر کی یہ تفسیر وغیرہ کر رہے ہیں کہ تنافر ہوتا کیا ہے کلمے کے اندر۔ فالتنافر وصف فی الکلمۃ یوجب استقلاها علی اللسان وعسر النطق بها۔ تنافر کلمے کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو سبب بنتا ہے زبان پر ثقیل ہونے کا، جو کیا بنتا ہے، اور بولنے میں دشواری کا، اور اس کلمے کو بولنے میں دشواری کا سبب بنتا ہے۔ تو تنافر کلمے میں ایک ایسا وصف ہے جو زبان پر ثقل کا باعث ہوتا ہے، اور بولنے میں اسے کیا ہوتی ہے، دشواری ہوا کرتی ہے۔ تو ایسا ہر وہ کلام جس کے اندر کوئی ایسا لفظ آ جائے جسے ہمیں بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا، اس کے اندر تنافر پایا جا رہا ہے۔ جیسے الحو کیا ہے، پڑھے کہ نہیں پڑھے، درست البلاغہ میں تراع الابل وعسر النطق بها، اور جسے بولنے میں دشواری ہوتی ہو۔ جیسے مستشزرات، کیا ہے، مستشزرات فی قول امراء القیس، امراء القیس کے اس قول میں کہ غدائرہ مستشزرات الی العلا، غدائرہ امراء القیس کے، یہ بہت بڑا ایک شاعر ہے، اور امراء القیس اس کا نام شاعروں میں اشراء شعراء العرب کے نام سے جانا جاتا، لیکن یہ مشہور جو تھا گھوڑوں کی زیادہ تعریف کرنے، اونٹوں کی زیادہ تعریف کرنے، محبوباؤں کی زیادہ تعریف کرنے میں۔ اس کی ایک محبوبہ تھی انیزہ، جس کو آپ سب معلقات میں پڑھیں گے۔ اچھا پڑھیں، فی قول امراء القیس، امراء القیس کے اس میں غدائرہ مستشزرات الی العلا، غدائر ای زوائب، یعنی کہیں گے اس کے چوٹی کے بال، وہ شارو، اور وہ بال ہوتے ہیں جو سر سے پیٹھ کی طرف لٹکتے ہیں، ان کو بولتے ہیں غدائر۔ ای زوائب جمع غدیرہ، غدیرہ کی، والضمیر عائد الی الفرع، اور کیا ہے، زوائب میں جو ضمیر ہے، یہ غدائر میں جو ضمیر ہے وہ پچھلا ایک شعر ہے جو فرع لفظ آیا اس کے اندر، اس کے فرع کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے اندر فرع کی طرف۔ تو اب کہہ رہے ہیں اس کے جو چوٹی کے بال مستشزرات مرتفعات، یعنی اٹھے ہوئے ہیں، کیا ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، بلند ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے استشزرا، یعنی اگر اس کو متعدی معنی رفعو یعنی اٹھانا، اور استشزرا ارتفع اٹھنا، اگر استشزرا کریں تو متعدی ہو جائے گا، اور استشزرا کریں تو ارتفاع اٹھنا ہو جائے گا۔ تو اب کہیں کہ اس کے بال جو ہیں وہ اس کے چوٹی کے بال جو اٹھے ہوئے ہیں الی العلا، بلندی کی طرف۔ اب اس کے بعد جو مصرع ہے وہ اس میں ہے تدل الاقاص فی مثنی و مرسل، اقاص مثنی اور مرسل میں غائب ہو جاتا ہے۔ اقاص جو ہے مثنی اور مرسل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بال چوٹی کی، اس کے چوٹی کے بال جو ہیں بلندی کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے جو اقاص ہیں وہ مثنی اور مرسل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بالوں کی قسمیں ہیں، اقاص، مثنی اور مرسل۔ اقاص کے کیا بال ہیں، مثنی کیا بال ہیں، اور مرسل کیا بال ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ اب بیان فرما رہے ہیں یقال استشزرا و رفعہ و استشزرا ارتفع الی العلا، اس کے بعد اٹھے ہوئے ہیں کس کی طرف، بلندی کی طرف۔ تدل الاقاص، اقاص غائب ہو جاتا ہے مثنی اور مرسل میں۔ اے تدل اے تغیب، یعنی کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی غائب ہو جاتا ہے، راستہ نہیں ملتا ہے۔ والاقاص جمع عقیصہ، اقاص جو ہے وہ عقیصہ کی جمع ہے، معنی وہی الخصلۃ المجموعہ من الشعر،
اور یہ بالوں کا ایک ایسا کیا ہے گچھا ہے، بالوں کا ایک مجموعہ، ایک گچھا مراد ہے، ایک مجموعے بالوں کا، ایک بہت سارے بالوں کا ایک مجموعہ گچھا مراد ہے۔ والمثنى، مرسنہ وهو المفتول، اور وہ بال ہیں جو بٹے ہوئے ہوتے ہیں، مثنہ کن بالوں کو بولتے ہیں، اور مرسل خلاف المثنى جو بٹے ہوئے نہ ہوں، چھوٹے ہوئے نہ ہوں۔ تین طرح کے بال ہیں۔ ہاں اب کہہ رہا ہے یعنی ان زوائب مشدودۃ علی الراس، یعنی اس کے جو زوائب ہیں، اس کی چوٹیاں جو سر پر بندھی ہوئی ہیں، بے خیوط، دھاگوں سے، اس کی چوٹیاں جو ہیں سر پر بندھی ہوئی ہیں دھاگوں سے۔ وَأَنَّ شَعْرَهُ يَنْقَسِمُ، اور اس کے بال جو ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں اقاص کی طرف، اور مثنیٰ میں اور مرسل میں، کائے میں مرسل میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ وَالْأَوَّلُ يَغِيبُ فِي الْآخِرَيْنِ، اور پہلا والا دونوں والوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ پہلا والا کون؟ اقاص جو ہے بالوں کا وہ گچھا ہے، وہ کس میں غائب ہو جاتا ہے؟ بٹے ہوئے میں غائب ہو جاتا ہے اور کھلے میں غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسی تشبیہ ہے، یعنی اس کے بال جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں اور پہلا والا جو ہے یعنی اقاص جو ہے وہ دوسرے والوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ شعر لایا، غدائر مستشرات للعلا تغیب الاقاص فی مثنى و مرسل، یعنی اقاص مثنى و مرسل میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ شعر تھا، اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے؟ مستشذرات ہیں۔ پڑھنے میں بھی اس میں ثقل ہو رہا پیدا۔ کیا مراد ہے؟ ثقل سے بولنے میں ایک دم لچک دار نہ ہو، ایک دم بولنے میں زبان جو ہے لڑکھڑا جائے۔ مستشذرات، اس تو لمبی ہے۔ ہاں اجمیوں کو کیا اعتبار ہوگا اس کا؟ دیکھیں فصیح شاعر ہوتا ہے تو اس کے یہ نہیں کہ فصیح شاعر کے سارے شعر فصیح ہیں، فصیح شاعر کے سارے شعر فصیح ہیں، ہر ایک شعر کا نہیں کہہ سکتے۔ ہر کسی انسان جو فصیح ہے وہ بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فساد میں کوئی دوسرے ایسے آ جائیں چیزیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں غرض کیا ہے یہاں پر؟ والغرض بیان کثرت الشعر، بیان غرض کیا ہے؟ اس کے بالوں کی کثرت کو بیان کرنا ہے۔ اتنی طرح کے ہیں اس کے بال، 3 حصوں میں کر دو پھر بھی جو ہے دکھتے رہتے ہیں، اٹھی رہتی ہیں چوٹیاں اس کی۔ چلیں رہنے دیں۔ والضابطۃ ہا ہنا، اور ضابطہ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا تو انہوں نے تعریف تو کر دی، وصف فی الکلمۃ، وصف ہے ایسا کلمے کے اندر جو زبان پر ثقل کا باعث ہو اور اس میں بولنے میں دشواری ہو، لیکن ضابطہ یہاں ایک بیان کر رہے ہیں، ان کل ما یعد ذوق الصحیح ثقیلا متعثر نطقی فهو متنافر، ہر وہ چیز جس کو ذوق صحیح ثقیل اور بولنے کو اسے دشوار سمجھتا ہو تو وہ متنافر ہے۔ لہذا جس کا ذوق سلیم ہی مر جائے اور نہ سمجھ پائے، اس کو ذوق سلیم ہی نہ رہے، ذوق طبیعت یعنی کیا ہے؟ جیسے وہ ہوتا ہے کسی کی بھی ناک کی بدبو، اب وہ اچھی بدبو ہی نہیں آ رہی، اس کی ناک میں سر آ گئی ہے، تو اب وہ کیا سمجھے گا خوشبو اور بدبو کو؟ تو ایسے ہی ذوق سلیم کسی کا ختم ہو جائے تو اب اس کو اب وہ سب اچھی لگیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جس کو ذوق صحیح کیا سمجھے دشوار سمجھے اور اس کو بولنے میں دشواری ہوتی ہو، فهو متنافر ہے۔ سواء کان من قرب المخارج او بودیہ، چاہے وہ قرب مخارج کے ہوں یا بود مخارج، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ ہوں، علی ما صرح بھی ابن الاسیر، جس کی صراحت کیا کر دی ہے ابن اسیر نے کی ہے، کہ فی مسئلہ السائر، بہت ساری مثالوں کے اندر، رائج مثالوں میں، قریب مخرج کیا مراحل الاربعہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے نا، صحیح، یہ قرب مخرج ہے، تا کو تا سے بدل دیے، کبھی طا کو اس سے بدلے، وہ قرب مخرج کے اعتبار سے ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ قرب مخارج ہو یا بود مخارج ہو یا اس کے علاوہ ہو، اگر ان میں بولنے میں دشواری ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ متنافر کہلائے گا، وہ تنافر ہوگا اس کے اندر۔ وزعم بعضهم، اس کے اندر ذوق سلیم ہے یا مر گیا؟ آپ کو مستشذرات میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ مستشذرات میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟
ہمیں آ رہا ہے، جب عجمی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر عربیوں کو نہیں آ رہا ہے۔ صحیح ہے، عربی کریں گے، لیکن اتنا تو اپنا بھی ذوق سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، ہو اخو، اسے بولنے میں دشواری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھ لیں۔ وزعم بعض، اور بعض لوگوں نے کہا ان منشا الثقل فی مستشذرات، ضرب زید الامرن کو فصیح ہونا چاہیے۔ اتنا آسان سے جملہ ہے۔ تو غلط کیا ہے؟ غیر فصیح ہے؟ کسی نے کہا کہ غیر فصیح ہے؟ غیر فصیح تو نہیں کہا کسی نے ضرب زید الامرن کو۔ اس کی کیسے طے کی جائے گی یہ فصیح ہے غیر فصیح؟ تنافر اس کے اندر نہیں ہے بھائی، جو بولنے میں دشواری نہیں ہو رہی ہے، مخالفت قیاس بھی نہیں ہے، آپ چیک کرتے جائیں، تنافر میں قاعدہ نحوی کے خلاف بھی نہیں ہے، سارے وہ اصول دیکھتے چلے جائیں تو کہہ دینا فصیح ہے، اور مقتضی حال کے مطابق بھی بول دیا تو بلیغ بھی ہو جائے گا۔ تو خود بھی تھوڑا بہت چیک کر سکتے ہیں اس کو، آپ ساری شرطیں دیکھتے رہیں، تنافر نہیں ہے، مخالفت قیاس نہیں ہے، ذوف طالب بھی نہیں ہے، تاکید لفظی بھی نہیں ہے، ہاں مفعول پہلے نہیں آ رہا ہے بعد میں ہی آ رہا ہے، کوئی ایسے مغلق الفاظ بھی نہیں ہے پیچیدہ جس کو معنی مراد کو سمجھنے میں دشواری ہو، تو اب ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، لہذا فصاحت ہو گئی اس کے اندر۔ اب بلاغت کیا دیکھنا ہے؟ مقتضی حال کے مطابق بھی ہو رہا ہے۔ حراوت اور مخالفت قیاس کی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن تنافر ہوگی تو پریشانی کرے گی۔ کیوں تنافر اور نہیں سمجھ میں آئے گا؟ چلے وزعم بعض لوگوں نے یہ کہا ان منشا الثقل فی مستشذرات، کہ مستشذرات کے اندر ثقل کا جو دار و مدار ہے ہوا توسط شین المعجمہ، وہ شین معجمہ کا درمیان میں آ جانا، التی ہی من المحموسہ، جو کس میں سے ہے؟ محموسہ رخوہ میں سے، اس تا کے درمیان جو محموسہ شدیدہ میں سے، کیا مستشذراتن، تو شین بھی آ گئی جو کس میں سے ہے؟ شین معجمہ ہے جو محموسہ رخوہ میں سے، رخوہ میں سے ہے، اس تا کے درمیان آ گئی جو محموسہ شدیدہ میں سے ہے، اور اس زا کے درمیان میں آ گئی زائے معجمہ جو مجہورہ میں سے۔ تو مجہورہ، شدیدہ، محموسہ، یہ سب زیدے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی قرات کے اندر، صفت متضادہ، صفت غیر متضادہ، صفت استطالت، تقریر، تشفی ہیں، یہی ہو گیا اسی لیے، پڑھ لینا ایک بار قرات پھر سے۔ یہی ہو گیا۔ ہاں، تو زائے معجمہ کے درمیان جو کہ مجہورہ میں سے، ولو قال مستشفرن، بعض لوگوں نے کہا اگر مستشفرن کہتے، کس کو ہٹا کر کے؟ زا کو ہٹا کر کے، لزال ذالک الثقل، تو بعض لوگوں نے کہا اگر یہ مستشفرن کہتے تو یہ ثقل زائل ہو جاتا۔ مصنف فرماتے ہیں وفی نظر، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، زا کو ہٹا کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ثقل ختم ہو گیا، کیوں؟ لأن الراء المحملہ ایضا من المجہورہ، کیونکہ را بھی تو مجہورہ میں سے ہے، تو بات جو زا میں چل رہی تھی وہی را میں آ گئی، تو آپ کا کوئی مطلب نہیں نکلا۔ چلیں یہیں تک رہنے دیں، کل انشاءاللہ پھر اور بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔